جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک غضنفر اوان اپنے پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ۔ آج میرے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں اشرف مہتاب صاحب۔ گفتگو کریں گے ہم فارن فنڈنگ کیس پہ، نواز شریف کے کیس پہ، اور جو ملک میں اب صورتحال ہے، سیاست کی صورتحال ہے۔ اشرف مہتاب صاحب، سب سے پہلے بتائیے گا، یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اور کہا جائے کہ پی ٹی آئی پھنس گئی ہے، عمران خان صاحب اس میں پھنسے جا رہے ہیں، کہاں تک پھنسے جا رہے ہیں بتائیے گا۔ دیکھیے، اگر تو وہ اس کیس کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ باقی بھی جتنی پارٹی سیاسی پارٹیاں پاکستان میں بڑی، خاص طور پہ چھوٹی کو تو نہیں پوچھتا کہاں سے پیسے آئے، تو انہوں نے اپنے ضابطہ اب الیکشن کمیشن میں جمع کروانے ہوتے ہیں، اس کا آڈٹ کروانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پیسے ان کو آتے ہیں، یہ سورس موبلائزیشن ہوتی ہے، سورس ان کی جی، فارن فنڈنگ کہہ لیں، اس کو لوکل پیسے کہہ لیں، چندہ کہہ لیں پارٹی کا، اندر کھاتے جو نیچے سے کو ٹکٹ شکٹ لینے کے چکر میں 2 کروڑ 4 کروڑ پارٹی فنڈ، وہ پارٹی فنڈ کے نام پہ، تو وہ اس کو یہ اسی حوالے سے ہے۔ جی، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو زیادہ تر زیر بحث ہے وہ پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ کے حوالے سے۔ فارن فنڈنگ وہ ہے کہ جو باہر بیرون ملک سے حاصل کی گئی ہے۔ ہمارے جو قوانین ہیں الیکشن کمیشن کے، جو آئین ہے، باقی جو ہمارے الیکشن لڑنے کے قوانین ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں، اس کے مطابق آپ ایسے کئی ملک ہیں جن سے پیسے نہیں لے سکتے۔ مثلا عرب کنٹری کے اندر چونکہ جمہوریت نہیں ہے، بادشاہت ہے، وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، الیکشن نہیں ہوتے اس طرح سے، اور اگر الیکشن نہیں ہوتے تو وہاں پہ کوئی پارٹی رجسٹر نہیں ہو سکتی کسی قسم، کوئی سیاسی پارٹی، کیونکہ سیاست ہے ہی نہیں وہاں پہ۔ تو اگر وہاں سے آپ فنڈنگ لیتے ہیں تو کس بنیاد پہ لیتے ہیں؟ آپ پارٹی رجسٹر کرائیں گے یا کیا کریں گے؟ کیسے پیسے لیں گے؟ ٹھیک ہے۔ تو اگر ان ملکوں سے آپ لیتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک قدغن لگ جاتی ہے، ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے وہاں سے فارن یعنی پیسے کیوں لیے؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر اسرائیل سے بات کریں تو اسرائیل کی بھی پابندی ہے، کیونکہ ہم نے ان کو ملک ہی نہیں مانا۔ ملک نہیں مانا، ٹھیک ہے۔ جب کسی کو آپ اس کی حیثیت کو چیلنج کر دیتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ ہے، تو پھر وہاں سے بھی پیسے آپ نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ ہے، اس کے اوپر جو ریٹائر جج ہیں، 2-3 بڑے وکیل ہیں، انہوں نے واضح طور پہ نقطہ نظر دیا ہے، اپنا جو سٹیٹمنٹ دی ہے، اپنا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے 23 اکاؤنٹ ہیں، اسٹیٹ بینک نے وہ اکاؤنٹس دیے ہیں، اور اس کے اندر انڈیا کے کچھ بی جے پی کے کچھ 1-2 لوگ ہیں، ان کا نام آ رہا ہے، انہوں نے پیسے دیے ہیں۔ پھر اسرائیل کی طرف سے ایک کمپنی ہے، ان کا نام آ رہا ہے، وہاں سے پیسے آئے ہیں۔ پھر امریکہ سے انہوں نے ایجنٹس مقرر کر کے، کیونکہ وہاں پہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنا ایجنٹس مقرر کر کے فنڈ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ ایجنٹس آگے بنا کے تو پیسے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو پیسے لیے اس کا اگر حساب انہوں نے نہیں دیا، مقصد کہنے کا یہ وہ اس کے اکاؤنٹس انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کروائے، تو یہ تو یقینی بات ہے پھر قصوروار ہے۔ کہاں تک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان پھنس جائے گا؟ میرا تو خیال ہے پھنسا ہوا ہے، کیونکہ ان کے بیانات کو دیکھ لیں، باہر بیانات کچھ اور ہیں ان کے، وہاں پہ جو کیس چل رہا ہے وہاں پہ ان کی حالت کچھ اور ہے۔ 30 کے قریب یعنی کہ درجنوں درخواستیں دی گئی ہیں، کبھی وہ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، کبھی وہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، الیکشن کمیشن کو حیثیت کو چیلنج کر دیتے ہیں، ڈیلے کرنے کے لیے وہ درخواستیں دی ہوئی ہیں کہ ہمارا کہیں یہ کچا چٹا کھل کے جلدی سامنے نہ آ جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو یقینی بات ہے اس کے اندر کچھ تو ہے نا، جس کی پردہ داری کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا۔ اب آ جائیں نواز شریف پہ۔ نواز شریف جو بریڈ فیلڈ کمپنی کا جو ذکر ہے، کمپنی کا جو فراڈ ہے، وہ کیا ہے؟ براڈ شیٹ بھی دیکھا جائے تو مشرف دور کے اندر یہ براڈ شیٹ بنی تھی۔ اب اس کے اندر جو نام آ رہے ہیں وہ بڑے بڑے لوگوں کے آ رہے ہیں، میں تو بڑا حیران کہ اس میں حساس اداروں کے بہت بڑی بگ جو گن تھی، ان کے جنرل تک کے نام بھی آ گئے۔ وہ جو براڈ شیٹ بنائی گئی تھی ایکچوئل وہ کوئی ایسی کمپنی نہیں تھی کہ جو پہلے جس کے پاس پہلے سے انہوں نے کوئی ایسی انویسٹیگیشن کی ہو، کسی اور ملک کو پیسے لے کے دیے ہو، وہاں برطانیہ کے اندر کوئی اس طرح کی ہو۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک طریقے کا ڈھونڈا گیا، اور جب آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی یہ وبا آئی کرونا کی تو اپرچونسٹ بھی بھاگ پڑے، بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے لوٹا، خوب عوام کو لوٹا، حکومت کو لوٹا دوائیوں کی بات میں۔ اور تو جب دیکھا جاتا ہے نا کہ جب اس طرح کی ملکوں کے اندر یہ چیزیں چلتی ہیں تو پھر اپرچونسٹ جو ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں ملک کے اندر سے باہر سے کہ ہم نے یہ ان کو لوٹنا کیسے۔ ٹھیک ہے، ہاں، وہ پلان بناتے ہیں۔ تو یہ پلان مشرف دور میں بنا، اور یہ ایک پلان جو ہے ایک جنرل کا داماد تھا، ٹیکسٹائل سے اس کا تعلق تھا، ان کا نام سامنے آ گیا ہے، وہ اس کا باقاعدہ وہاں دفتر ہوتا تھا نیب کے اندر، ٹھیک ہے، اور وہ پشاور نیب کو مطلوب بھی تھا۔ انہوں نے پیسے، اس نے اور اس کی بیگم نے پیسے لوگوں سے ہاؤسنگ اسکیم کے نام پہ یا کسی طرح فراڈ کر کے لوٹے تھے کروڑوں روپے۔ اس بندے جو کاوی موسوی کاوی ہے، کاوی موسوی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ملا وہ، اس نے پھر حصے کے ساتھ بات چیت کی، اس نے کہا جی اس طرح سے جو ہماری
سیاستدان ہیں، ان کے یہاں برطانیہ کے اندر ساسے پڑے ہوئے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، تو اگر آپ کوئی کمپنی شمپنی بنا کے ہاں تو یہ کریں تو ہم اچھا خاصا کو مال کما لیں گے، ماں کل ماریں گے، ٹھیک ہے، وہ آ گیا اس بات میں، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ کمپنی بن گئی اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر کام کیا. جب کام کرنا شروع ہوا تو اتنی دیر میں مشرف صاحب جو ہے وہ اپنے اس فارغ ہو گئے، وہ احتساب کے نارے سے ہٹنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، ان کو این آر او دینا پڑا. ٹھیک ہے، این آر او کے خالق آپ کو پتہ ہے کون تھے؟ چودھری شجاعت اور پرویز لائی تھے، مٹی پاؤ انہوں نے وہ سارا ان کو سمجھایا کہ کس طرح سے ہم نے کرنا ہے. ٹھک ہے، انہوں نے این آر او لیا پیپل پارٹی کے لیے. ایسے بھی حالانکہ پیپل پارٹی کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارے والد کے شجاعت صاحب کہتے تھے کہ ان کے قاتل ہیں، ثابت ہو گئے، بالکل ٹھیک ہے، ہمارا خون ہی سفید ہو جائے گا یا ہمارے خون میں کوئی کمی ہوگی ہم ان سے کبھی اطاعت کریں گے. ایسے ہی، لیکن کیا ہوا؟ ڈپٹی پرائم منسٹر رہے پھر، بالکل رہے، ٹھیک ہے نا، سیاست بڑی بے رحم سیاست، بالکل تو ٹھیک ہے، وہ پھر یہ ہوا کہ وہ اس کی باقاعدہ ایک قانون آیا، این آر او آیا، اس کے تحت انہوں نے پہلے پیپل پارٹی کو چھوڑا اور بعد میں پھر نواز شریف کو بھی چھوڑنا پڑا. اچھا اگر پیپلز پارٹی کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم بات کریں گے امریکہ کے صدر کی جو بائیڈن کی. ان کی دوستی ہے آصف زرداری کے ساتھ اور بڑی کلوز انڈر ویئر فرینڈ ہے وہ. تو کیا خیال ہے کہ پھر اب ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں وہ انڈیا گئے کہ ڈائی لاگ ہے کہ تیرا کیا بنے گا کالیا؟ بات تو آپ نے بڑی اچھی کہی. انڈر ویئر فرینڈ تو میں نہیں کہہ سکتا، آپ کو پتا ہوگا کہ وہ ہے کہ نہیں ہے، مطلب دوست بڑے کلوز یہ ہیں، کہہ سکتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب وہ ان کی اپنی حکومت تھی، بے نظیر کے دور کے بعد ان کی جب حکومت آئی، ٹھیک ہے، تو ان دنوں میں وہ لابیسٹ تھے، وہاں پہ نائب صدر تھے، ٹھیک ہے، اور بالکل یہ پیپل پارٹی کے وہ لابیسٹ بھی تھے. اوکے، اور جب ان پہ اوپر کڑا وقت آیا تو ایک دفعہ پاکستان بھی آئے تھے. ٹھیک ہے، پاکستان آ کے انہوں نے کچھ قوتیں جو تھی ان کو سمجھایا تھا، صحیح، پھر ان کے 5 سال پورے بھی کروائے تھے. بالکل کرائے. تو یہ تو شک والی بات نہیں. اب اس سے پہلے ایک پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں کہ اس کا کس کو فائدہ ہوگا اگر جو بائیڈن آتا ہے. ہاں، تو یقینی بات ہے پھر اس کا فائدہ تو وہ پیپلز پارٹی کو ہوگا، اور وہ نظر آ رہا ہے. ہاں، نظر اب ان دنوں میں آپ دیکھیں، پہلے پی ڈی آئی بنی، اس میں کتنی ایکٹیو تھی. بلاول نے خود دعوت دی، اے پی سی بلائی، اے پی سی بلا کے وہ پی ڈی ایم بنائی، ساری پی ڈی ایم بنوائی، خود بنوائی ہے، اس کو لے کے چلے. ٹھیک ہے، زرداری صاحب بھی، اور بڑی سخت سٹیٹمنٹ آتی رہی ان کی کہ تمہاری ڈورے تو کوئی اور ہلا رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو اب زرداری صاحب کی ڈورے کوئی اور ہلا رہا ہے. تو مولانا سارا کچھ آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا. مولانا صاحب یقینی بات ہے جو ٹرمپ تھا وہ اس کا یعنی ہمارے کپتان کا بڑا دوست تھا. ہاں ٹھیک ہے. ان کی آپس میں آتے بھی ملتی تھی. ہاں ٹھیک ہے. بیانات بھی بڑے ملتے تھے. ٹھیک ہے. ٹیپٹاس والے جو تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اب وہ چونکہ جو بائیڈن ہے وہ آپ کو پتہ ہے یہ مخالف پارٹی کا ہے. مخالف پارٹی کے. اور وہاں سے ٹرمپ کو نکالا ہے انہوں نے. تو ٹرمپ کے ساتھ ان کی بنتی نہیں تھی اور انہوں نے اس کو نکالا تو پھر کیسے برداشت کر سکتے ہیں اس کے دوستوں کو. اچھا آخر میں ہم گفتگو کریں گے کہ 19 فروری کو سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں. سیاسی جماعتوں کی مار دھاڑ شروع ہو گئی ہے اور پنجاب میں بھی بہت ساری ہلچل شروع ہو گئی ہے. میں نے کل بھی دیکھا، پرسوں بھی دیکھا، خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے جو ایم پی ہیں وہ چودھری پرویز لائی کو ملتے ہیں اور اپنی داستان، اپنے دکھ سناتے ہیں. سی ایم عثمان بزدار کے پاس کیوں نہیں جا رہے؟ اگر ماضی کی آپ ہسٹری دیکھیں نا چودھریوں کی، جی سر، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ پہلے نون لیگ میں تھے. بس نواز شریف کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا انہوں نے. ٹھیک ہے. ان کو ان کا جو وزیر اعلیٰ تھا وہ فارغ کروایا. گو کہ خود بھی وزیر اعلیٰ نہیں بنے اس وقت. کسی اور کو موقع ملا. بٹو صاحب بیچ میں سے نکلے، 18 سیٹیں لی انہوں نے اور وزیر اعلیٰ بن گئے وہ 17-18. صحیح. اس کے بعد انہوں نے مشرف کو بھی بلے بلے کی، وردی میں 10 دفعہ بنائیں گے، 20 دفعہ کر دیں گے، 9 سال پورے ایسے کر دیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کو کریں گے. کیا ہوا پھر؟ مشرف کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. ٹھیک ہے. بعد میں ان کا نام لیتے تو یہ نام لینا پسند نہیں کرتے تھے. ہاں آپ نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ خان صاحب کی پیٹھ میں بھی یہ لکھ لیجئے گا آج کا دن ڈیٹ. یہ خان صاحب کی پیٹھ میں پنجاب کے اندر اگر پی ٹی آئی کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے تو یہی لوگ ہوں گے، کیونکہ ان کو چھرا گھونپنا آتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سیاسی طور پہ کسی کو مارنا. نہیں، لیکن آپ اس میں دیکھیں نا، آپ چودھری کا جو لفظ ہے پنجاب میں اب ایز اے پرویز لائی تو بڑا چودھری کا مطلب وزے دار لوگ ہیں. نہیں وہ تو ہے. وہ اپنا دیکھیں اس طرح سے آپ دیکھیں، کسی سے بھی پوچھ لیں، وہ جب آپ ان کے گھر جاتے ہیں، ان کے ڈیرے پہ جاتے ہیں، عزت بڑی کرتے ہیں. ایک چودھری کا جو حق ہوتا ہے نا وہ ادا کرتے ہیں. مہمان کی خاطر تو ادا کرتے ہیں. پھر یہ یاد رکھیں. پھر یہ کیا ہے جو جس کا ذکر سیاست میں نے بتایا بڑی بے رحم ہے. اس سے بڑا کچھ اور ہو سکتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ دی ہو کہ یہ پیپل پارٹی بھٹو جو ہے میرے باپ کا قاتل ہے، پھر اس کے بعد اسی سے آپ جا کے ڈپٹی پرائم منسٹر بن جائیں اور ان سے برات لے لیں، تو پھر پیچھے بات کیا رہے گی؟ اچھا مطلب آخر میں بتائیں کہ پرویز لائی کب وزیر اعلیٰ پنجاب بن رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک طرف سے ان کو کھلی آفر ہے. ٹھیک ہے. حزب اختلاف کی طرف سے ان کو آج نہیں، پچھلے 1-1.5 سال سے کھلی آفر تھی کہ آپ
سی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں، آپ آ جائیں، ٹھیک ہے، آپ ہمارا ساتھ دیں، اندر سے آپ بازی الٹائیں، اور یہ بزدار جو ہے وسیم اکرم پلس، اس کی کوئی ٹانگ شنگ کھینچے، ٹھیک ہے، اس کو بھی چھرا مارے، کوئی تھوڑا بہت سیاسی جو چھرا کہتے ہیں، باقی نہیں. صحیح، تو وہ مان بھی گئے، پھر انہوں نے اپنا وہ دکھایا بھی غصہ. ٹھیک ہے، اور وہ جو اتحادی پارٹیوں کے ایک کھانا تھا، ڈنر تھا ٹھیک ہے، وزیر اعظم کا، اس میں نہیں گئے وہ. صحیح، نہیں اور گئے. اس کے بعد اسٹیٹمنٹ بھی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تیاری کر رہے تھے، لیکن پیچھے جہاں سے ان کو بچانا ہوتا ہے، جو کہتا ہے جی موقع مار دے چھڑا، ٹھیک ہے، وہ کوفتے کوئی تھوڑی دیر ابھی چاہ رہی تھی کہ نہ ہو. اچھا، اب یہ دیکھیں نا کہ پی ٹی اے کے ایم پی اے جا کے پرویز لائی کے سامنے داد فریاد کرے جی وہ سانو فنڈ نہیں میرے ساتھ تسی دوا دو. ہاں، خواتین گئی ہیں، عمران خان کے پاس نہیں دیے. اسپیکر کے اختیارات پہ ہے کہ وہ فنڈ دلوائے گا، کبھی بھی نہیں سوال پہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو اشارے دیے جا رہے ہیں. اشارے دیے. اب اسی طرح سے عثمان بزدار بھی شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کل بھی ملے تھے لوگ نون لیگ کے، پیپل پارٹی کے، اور آج بھی مل رہے ہیں. اچھا مختصر جواب دیجیے گا کہ سینٹ کے لیے بولیاں لگ رہی ہیں کہ نہیں؟ بڑی بڑی بولیاں لگ رہی ہیں. نون لیگ کے بکنے کے لیے تیار ہیں، پی ٹی آئی کے بکنے کے لیے تیار ہیں، پیپل پارٹی کے وہاں سے جہاں سے ان کو آفر ہوگی، اور دیکھیں کہ ہم یہاں پہ آسانی سے بال پکڑ لیں گے، پیسے بھی آ جائیں گے تو کچھ بھی نہیں جائے گا، سب بھی مر جائے گا، ڈانگ بھی نہیں ٹوٹے گی. جی ناظرین، 19 فروری کو سینٹ کے الیکشن ہے اور ان کے لیے بولیاں شروع ہو گئی ہیں. اشرف مہتاب صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے. پروگرام کے ساتھ اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.